أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر قرآن کو سیکھنے کے لیے مل بیٹھے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ آج کا جو اثر ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے کہ قرآن پڑھتے ہوئے میری کیفیت کیا ہونی چاہیے اور مجھے اپنا جائزہ کس طرح سے لینا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ آجری فرماتے ہیں، آجری نے حاملین قرآن کے اخلاق کے بارے میں کہا۔ حاملین قرآن یعنی جنہوں نے قرآن کو تھاما ہے، پکڑا ہے، اٹھائے ہوئے ہیں۔ حمل کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا۔ تو حاملین یعنی اٹھانے والے، قرآن کو۔ تو آجری حاملین قرآن کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ قرآن میں غور کرتا ہے تاکہ اپنے نفس کو اس کے ساتھ مؤدب بنائے۔ قرآن کیوں پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے؟ صرف اس لیے نہیں کہ نالج میں اضافہ ہو، صرف اس لیے نہیں کہ کسی نے کہہ دیا، صرف اس لیے نہیں کہ چلو ٹائم ہے تو کچھ ٹائم پاس ہو جائے گا، یا چلو موقع ہے تو کچھ سن کے دیکھ لیتے ہیں، یا دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں فرقے کے لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں کس انداز میں بات کرتا ہے، چلو کچھ سن لیتے ہیں۔ نہیں، اپنے نفس کو اس کے ساتھ مؤدب بنانے کے لیے وہ قرآن پر غور و فکر کرتا ہے۔ مؤدب یعنی ادب والا۔ مثلا لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا والدین کے ساتھ حسن سلوک، قولوا للناس حسنا، اچھی احسن گفتگو۔ تو میری اور آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے تھی لاسٹ ویک میں کہ کچھ نہ کچھ ہمارے عمل میں اضافہ ہوتا والدین کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے، کچھ پازیٹیو چینج ہوتی ان کی خدمت کرنے میں، ان سے بات کرنے میں، ان کے ساتھ رویے میں، ڈیلنگ میں، کچھ بھی جو میں پہلے نہیں کرتی تھی وہ میری زندگی میں شامل ہو جاتا۔ اور قولوا للناس حسنا کے تحت اگر میرے اندر گفتگو میں کمی تھی تو میں اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتی اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتی، اور کچھ نہ کچھ امپروومنٹ میری گفتگو میں آتی۔ تب میری پچھلی کلاس کا فائدہ تھا۔ تو میں نے قرآن کیوں پڑھنا ہے؟ جو میں بار بار کہہ رہی ہوتی ہوں نا، عملی پوائنٹ دیں، عملی پوائنٹ ڈسکس کریں، بتائیں، اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کریں۔ کلاس کے بعد صرف ویری انسپائرنگ لیکچر اور موٹیویشن اور یہ اور وہ لیکچر کہہ دینے سے بات نہیں بنتی ہے، بلکہ قرآن تو سارا کا سارا ہی ہمیں موٹیویشن دینے والا ہے، انسپائر کرنے والا ہے۔ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، چاہے کوئی بھی بتائے، کوئی بھی پڑھے، قرآن ہمیشہ اس کا یہ اعجاز ہے کہ وہ فائدہ ہی، متاثر ہی کرتا ہے۔ میں نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا، اسے یہ فکر ہوتی ہے، کیا مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ کب میرا شمار متقین میں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس کو جب پڑھ بھی رہی تھی تو میں اپنا تزکیہ کر رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ زندگی میں ہم کتنی دفعہ اس سوچ میں ہوتے ہیں نا کہ کب مثلا مجھے فلاں گھر ملے گا، کب میری فلاں ڈگری کمپلیٹ ہوگی، کب میرے پیپرز مکمل ہوں گے، کب میرا بچیوں کو جس طرح کب شادی ہوگی، اچھا کب بچے ہوں گے، کب ہم فلاں جگہ جائیں گے، کب فلاں انجوائمنٹ ہوگی۔ کتنی حسرتیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ چیک پوائنٹ ہے، چیک کریں کیا کبھی میرے دل میں یہ حسرت آئی ہے کہ کب میرا شمار متقین میں ہوگا،
سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ہم نے متقی کی صفات پڑھ لی تھی. کیا تب سے اب تک کے جتنے دن گزرے ہیں، پچھلا 1.5 سال، کیا کبھی میرے دل میں یہ خواہش ابھری یا مجھے یہ حسرت ہوئی کہ میرا شمار کب متقین میں ہوگا؟ میں کب خاشعین میں سے ہوں گا؟ کب خشوع کرنے والی ہوں گی؟ کب میری نماز اچھی ہوگی؟ میں کب صابرین میں سے ہوں گا؟ کب میرے اندر صبر آئے گا؟ کب میں ناگوار باتوں پر پھر بھی مسکرا کر چپ کر جاؤں گی؟ کب میں دوسروں کے تانے دینے اور بری باتوں پر بھی اسمائل دے کے اچھا رویہ اختیار کروں گی؟ کب میرا اخلاق اچھا ہوگا؟ پھر میں کب دنیا سے بے رغبت ہوں گا؟ کب دنیا کے اٹریکشنز میری جان چھوڑیں گی؟ کب میں ان سے بچوں گا؟ تو یہ کیا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر انسان بڑی پلاننگز کرتا ہے. اب آج کے بعد میں نے پکا کلاس لینی ہے. اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھے نا کہ آپ کلاس کیوں نہیں لے رہے، آپ گروپ کیوں نہیں لے رہے، وہ دراصل یہ لسٹ ہے، مصروفیت ہے. اچھا وہ کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ جو بھی لسٹ ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب میں لوں گی. اچھا اس کے بعد پھر وہ نہیں موجود، پھر پوچھا جاتا ہے 2-3 ویکس کے بعد، وہ دراصل یہ مسئلہ آ گیا کہ نہیں اب میں لوں گی. اصل میں مسئلہ کیا آ رہا ہوتا ہے، دنیا کی محبت، خواہشات، مصروفیات، ان سے جان نہیں چھوٹ رہی ہوتی. میں کب دنیا سے بے رغبت ہوں گے اور میں اپنے نفس کو خواہشات سے کب روکوں گی، خواہشات پر کب قابو پاؤں گی. بہت دور نہ جائیں، آسان سی اگزامپل لے لیں. فجر کی نماز اکثر کیوں لوگوں کی مس ہوتی ہے؟ نیند کی خواہش کی وجہ سے. نیند شدید آ رہی ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے تو فجر رہ جاتی ہے. اچھا رات کو تھکاوٹ ہوتی ہے، ریسٹ کی خواہش ہوتی ہے. دن میں کچھ اور مصروفیات ہوتی ہیں. تو یہ جو انسان کی خواہشات ہے نا، یہ انسان کو دین پر جمنے نہیں دیتی ہیں. اور ابن جوزی تلبیس ابلیس میں فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑا، جس کا میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید ذکر کیا تھا، وار جو کہ وہ انسانوں پہ کرتا ہے وہ ہے جہالت، انہیں سیکھنے نہیں دیتا. اور سیکنڈ وار اس کا ہوتا ہے خواہش نفس. انسان کو اس کی خواہشات میں ایسا پھنساتا ہے کہ وہ یہی سوچتا رہتا ہے ابھی یہ کر لوں، پھر ابھی پڑھ لوں، پھر ابھی شادی گزر جائے، پھر ابھی بچے ہو جائیں، پھر ابھی فلاں کام کر لوں، پھر. اور اسی میں زندگی تمام، کچھ نہیں پتا کس کا اینڈ کس وقت ہو جائے. تو اگر اب تک میں نے ایسا نہیں کیا، اب مجھے یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں قرآن جب پڑھوں، جو حاملین قرآن ہے، اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں قرآن کو اٹھانے والی ہوں، قرآن کو تھامنے والی ہوں، تو مجھے قرآن میں غور کرنا ہے. کس طرح کا غور؟ کہ میں اپنے نفس کے ساتھ مؤدب، نفس کو مؤدب، ادب والا کر سکوں. اس کے مطابق جو سیکھوں ویسا کرنے کی کوشش کروں. بہت زیادہ نہ صحیح، کسی ایک لائن پر ہی عمل کرنے کا سوچ لیں، اپنی عملی ڈائری میں لکھ لیں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں. پتہ ہے دوسروں سے شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کا اس پر جمنا آسان ہوتا ہے. اسے ہوتا ہے میں نے یہ کہا ہے تو میں نے کرنا ہے، اور پھر وہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو ایک تو آپ لوگوں کا اس دفعہ کا، اگر آپ ابھی کر سکیں تو اچھی بات ہے، اس کو ضرور کلاس کے بعد شیئر کر لیں کہ آپ نے لاسٹ ویک میں والدین سے حسن سلوک کے معاملے میں کیا قدم اٹھایا، کیا سٹیپ لیا، کیا ڈفرینٹ چیز کی جو کہ آپ پہلے نہیں کرتے تھے. کیا آپ کے ذہن میں کچھ نیا آیا جس کو آپ نے والدین کے لیے کیا. اور سیکنڈ، قولوا للناس حسنا میں آپ نے اپنی گفتگو پر کوئی روک لگایا کہ فلاں چیز میں نے نہیں کرنی، مثلا میں کرتی ہوں جو کہ قولوا للناس حسنا کے خلاف ہے، یا میں نہیں کرتی اور مجھے کرنی چاہیے اور میں نے وہ کرنے کی کوشش کی. ان دو چیزوں کو آپ نے شیئر کرنا ہے، چاہے ابھی کلاس کے بعد مین گروپ میں کر دیں، چاہے اپنے ہوم ورک کے طور پر اپنے منی گروپس میں کریں. مین گروپ میں کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 10 کی بجائے زیادہ لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے میں انکریج کرتی ہوں کہ کوشش کریں کہ اس کو ضرور شیئر کریں. اور لاسٹ ٹائم جو 2 باتیں ہوئی تھیں ان پر بات کر کے ہی میں آگے جاؤں گی. ایک تو یہ کہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ تفسیر کو الگ سے شیئر کر دیا جائے، یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جائے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کی جا سکے. تو انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم تفسیر کا الگ سے، خاص طور پہ جو کوئی امپورٹنٹ تفسیر اس طرح کے پوائنٹس پہ آئے
تو اس کو ہم الگ سے بھی شیئر کر دیا کریں۔ اور دوسرا کسی نے کہا کہ مجھے آج پتہ چلا کہ شوہر کے والدین بھی والدین کا ہی درجہ رکھتے ہیں ہماری طرح۔ تو یہ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو بھی میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں۔ دیکھیں، عورتیں ہونے کی حیثیت سے جو ساس بن چکی ہیں وہ تو اچھی طرح سے جانتی ہیں، لیکن جو بہو بنتی ہے نا اس کا بھی ٹائم رہتا ہے ساس بننے میں، اس لیے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی کہ اس ماں کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے جس نے اپنا بیٹا آپ کے سپرد کیا۔ جو توجہ اس ماں کو ملا کرتی تھی، جو وقت اس کو ملا کرتا تھا، جو جو خیال وہ رکھا کرتا تھا، جو شیئرنگ تھی، وہ سب شادی کے بعد ٹرانسفر ہو جاتی ہے بیوی کی طرف۔ بیوی کو پتا ہے وہ کدھر گیا ہوا ہے، کب آئے گا، کیا ہے، کھانے پینے کا، اس کا ہر چیز کا، اس کا رابطہ، اس کی کمیونیکیشن زیادہ بیوی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ پال کون رہا ہوتا ہے شروع سے؟ ماں پال رہی ہے۔ اس ماں نے ہی اس کو پال پوس کے اس کی تربیت کر کے آپ کو سپرد کیا ہے، تو کیا وہ اتنا ڈیزرو نہیں کرتی ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے؟ وہ باپ جس نے اپنی کمائی سے اس کو ایجوکیشن دلوائی، اس کو سکھایا پڑھایا۔ اچھا، پھر یہاں پہ بھی یاد رکھیں ہر انسان پازیٹیو اور نیگیٹو کوالٹیز رکھتا ہے۔ آپ کے میرا شوہر تو ایسا ہے، اور کیا کیا میرے ساس سسر نے، کچھ تربیت نہیں کی، یہ نہیں سکھایا، فلاں نہیں دیا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی 100% پرفیکٹ ہو نا۔ جو اچھی کوالٹیز ہیں اس میں یقیناً والدین کی تربیت کا ہاتھ ہے، اور جو بری کوالٹیز کچھ آ گئی ہیں تو وہ اس میں اپنی شخصیت کا بھی بہت رول ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ پازیٹیو پوائنٹ دیکھیں، اور جو مل رہا ہے نا اور جو ملا ہے اس میں یہ ضرور پہلو نکالیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا چاہتی کہ میرے ساتھ کیسا بیہیویئر ہو۔ ہمیشہ دوسرے کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھیں گے تو معاملات کرنا اور حسن سلوک کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آیا نمبر 85، 84، 85 اور 86 کریں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ ہم ان تینوں آیات کو کور کر لیں، اور ایسا ہے کہ چونکہ اب ہم تھوڑا سا آگے آ چکے ہیں، ہمارا 1.25 سال گزر چکا ہے، تو میں کوشش کروں گی اب آئندہ سے کہ ہم تھوڑی سی اور سپیڈ میں جائیں اور تھوڑا سا تیز لے کے چلیں تاکہ ہم اس کو کچھ کور بھی کر پائیں۔ ہوپ فلی کہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ بہت سارے ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ ریپیٹ ہونے میں انسان کو اگر پچھلا والا سمجھ آ گیا ہے تو اگلا سمجھنا آسان ہے۔ باقی جو نئے لوگ ہیں انشاءاللہ اگر وہ واقعی دل سے شوق سے کر رہے ہیں تو ان کو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ گروپ انچارجز ہیلپ کے لیے ہیں، ان کے ساتھی ہیلپ کے لیے ہیں۔ آپ کوشش کریں، خواہش کا اظہار کریں، انشاءاللہ آپ کی پوری ہیلپ کی جائے گی۔ تجوید میں دیکھیں آیہ نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، و میں گول ہوں گے، اذ میں ذال نرمی سے پڑھا جائے گا، نرم حروف میں سے ہے۔ اخذنا، خا، خا موٹے حروف میں سے بھی ہے، حروف حلقی میں سے بھی، اور ذال نرم حروف میں سے ہے، تو خذ، خذ ذال نرمی سے، نا الف مدہ، الف کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے، میثاقکم، می یا مدہ، سا الف مدہ، قو موٹا پڑھا جائے گا، اور کم میں کاف باریک پڑھا جائے گا، تو قو کم فرق کرنا ہے۔ لا الف مدہ، تس سین سیٹی والی آواز، فی، فی، فی میں کیا ہوتا ہے، جو اوپر والے دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے سے لگتے ہیں، اس سے یہ فا واو کی ساؤنڈ سے بچ جاتا ہے۔ تو پڑھتے ہوئے آپ نے خیال کرنا ہے تس وی کونا نہیں پڑھنا، تس فی، فی، کو نہ واو مدہ، دماءکم، دما مد آ رہی ہے یہاں پہ، اس کو ہم نے زیادہ سارا لمبا کرنا ہے، 4 to 5 کاؤنٹس کے برابر، ولا اور الف مدہ، لا الف مدہ، تخرجون، خا موٹے حروف میں سے، حروف حلقی میں سے بھی، روا باریک پڑھا جائے گا، جو نہ واو مدہ، انفسکم، اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد فا ہے، اور ہم جانتے ہیں حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا، حروف یرملون یا روا میم لام واو نون، اور اقلاب کا
حرف یعنی با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم وہاں پہ نون کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں، جسے ہم اخفا کہتے ہیں. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پر اخفا کریں گے. من دیارکم، من اگین دال آ گیا جو کہ اخفا کے حروف میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں پر نون کو پھر چھپائیں گے. دیا الف مدہ، ری باریک پڑھا جائے گا، کم ثم تا نرم حرف ہے، میم پر غنہ ہوگا، اق غور تم اق قاف قلقلہ والا حرف ہے، اق اس لیے ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے، یعنی آواز میں گونج پیدا ہوگی، ساؤنڈ ڈبل ہوگا. روا میں روا ساکن ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے اس سے پہلے والے را پر، تو اس لیے ہم اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے. وَأَنتُمْ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے. تشہدون، تش شین میں آواز پھیلتی ہے، شین کے اندر آواز کے پھیلنے کی صفت موجود ہوتی ہے، اس لیے اس کو جب پڑھتے ہیں ہم تو تشہدون نہیں پڑھیں گے، تش کی آواز اس میں آتی ہے. تو تشہدون، دون واو مدہ. یہاں تک آج میں نے بتایا ہے آپ کو. آپ کا ہوم ورک یہ ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو نیکسٹ 2 آیات ہیں جس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں ویسے آپ نے نشان لگانے ہیں، اور گروپس میں آپ نے اسی طرح سے ڈسکس کرنا ہے. مثلا کیا، ثم اس میں اگلی آیت میں ہے، تا کو نرمی سے پڑھیں گے، میم پہ غنہ کریں گے، تم میں اکفا کریں گے. ایسے آپ نے خود سے نشان لگانے ہیں. ہمیں کافی عرصہ ہو گیا اس طرح کرتے ہوئے، اور اس کو گروپ میں شیئر کر لیں، پوچھ لیں، تاکہ آپ کی اور پریکٹس ہو، آپ کو سمجھ آئے. جب تک آپ خود نہیں کریں گے تو میرا صرف سن سن کے آپ کو نہیں آئے گا. تو آپ نے آیا نمبر 85 اور 86 کو خود سے کرنا ہے، اس کے نشان لگانے ہیں اور پھر پریکٹس کرنی ہے. ابھی قاری ابراہیم کی آواز میں اس کو سنیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ترجمہ دیکھیں. ہوا اور اذ جب اخذنا اخذ اخذا ہے فاعلہ کے وزن پہ، فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہے، اس لیے لیا پکڑا. اخذنا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ میں اخذنا کا روٹ ورڈ ایز اٹ از ہی ہے، حمزہ خا ذال. نا نون الف نا جب بھی کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ہم نے، ہمیں. تو یہاں پہ ہے اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم میثاق وثقہ سے ہے، جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ وثوق پورے وثوق سے میں کہتی ہوں، یعنی پورے یقین سے کہتی ہوں، پختہ عہد کے ساتھ. تو میثاق پختہ عہد. میثاق مدینہ بھی ہم نے یاد کیا ہوا بچپن میں پڑھتے ہوئے اردو کی کتابوں میں. میثاق مدینہ کیا تھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر مختلف قبائل سے عہد لیا تھا. تو میثاق پختہ عہد. کم تم سے، کم پروناؤن ہے، ضمیر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تم سب سے. اگر ایک کو کہنا ہو تو صرف کاف فتح کا میثاقک ہوتا، یعنی کہ تم سے ایک سے عہد لیا. یہاں پہ ہے میثاقکم تم سب سے عہد لیا. اگر ان کی بات کرنی ہوتی تو ہوتا ہے میثاقہم ان سے عہد لیا. یہاں پر ہے میثاقکم تم سب سے عہد لیا. پختہ عہد. واو تا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. یہاں دیکھنے میں آپ کو یا مل رہا ہوگا، میثاق میں یا ہے لیکن روٹ ورڈ میں واو ہے. تو جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی حروف علت، حروف علت الف و یا ایک دوسرے کی جگہ پہ ریپلیس ہوتے رہتے ہیں. تو ہمارا نیکسٹ کویسچن یہ ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ریپلیس ہوا ہوا ہے. تو روٹ ورڈز خاص طور پہ حروف علت والے آپ کو یاد ہی کرنے پڑیں گے، رٹا ہی لگانا پڑتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ورڈز وہ پھر یاد ہو جاتے ہیں. اچھا روٹ ورڈ یہاں پہ کیسے نکالنا ہے؟ اس کے لیے یاد رکھیں اکثر و بیشتر میم جو کہ شروع میں لگتا ہوتا ہے، جو کہ کبھی مصدر میمی ہوتا ہے کبھی کچھ اور گرامیٹیکلی ہوتا ہے، وہ ایکسٹرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میم نکل گیا. آخر میں کم جیسے کہ میں نے کہا پروناؤن ضمیر لگی گیا وہ بھی نکل گیا. باقی کیا رہ گیا؟ یا تا الف قاف، بیچ میں الف بھی ایکسٹرا ہے. باقی کیا بچا؟ یا تا اور قاف. سا اور قاف تو پکا کا پکا ہے کیونکہ وہ ایگزیکٹ حروف صحیحہ ہیں. یا چینج ہوا ہے واو میں. لا تسفکون لا نہیں، ہم پڑھ چکے ہیں لا کو پہلے بھی. لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، ماں کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی لم کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. تو ہم نے ان لفظوں کو پڑھا ہے کہ ان کا میننگ نہیں میں آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر لا نہیں. تسفکون اکثر و بیشتر تا جب شروع میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب تم ہی ہوتا ہے. اتنا سمپل ہے. اردو میں بھی تا تم سے ہم تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. تو تا تم، سین فا کاف درمیان میں ہے اور آگے ہے واو نون. واو نون کس لیے ہوتا ہے؟ جمع کے لیے، پلورل کے لیے آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے. تو بیچ میں صفحہ کا بچ گیا. صفحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہانا. اچھا آپ نے سننا ہوگا شاید صفاق قاتل، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی وہ جو کہ قتل کرنے میں بہت زیادہ خون بہانے والا ہے، بہت برے انداز میں کرنے والا، تو اس کو کہا جاتا ہے صفاق قاتل یعنی خون بہانا. تو لا تسفکون نہیں تم خون بہاؤ گے.
اچھا کیوں ہم کر رہے ہیں بہاؤ گے، ہم یہ کیوں نہیں کہہ رہے بہایا؟ کیونکہ یہ فعل مضارع ہے، پریزنٹ فیوچر ٹینس ہے، فعل ماضی نہیں ہے۔ کیسے ہمیں پتا چلا؟ کیونکہ اس کے شروع میں، اس فعل کے، اس ورب کے شروع میں تا آ رہا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں فعل مضارع جو کہ پریزنٹ فیوچر ٹینس ہوتا ہے عربک میں، اس کی نشانیاں ہیں 4، جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ والا ورب فعل مضارع ہے۔ اور وہ کیا 4 نشانیاں ہیں؟ یا اس ورب کے شروع میں تا آ رہا ہے، یا آ رہا ہے، یا نون آ رہا ہے، یا الف آ رہا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تا آ رہا ہے۔ دماءکم، خون اپنے، دماء دال میم واو، یہاں پہ بھی حروف علت ہے جس کی وجہ سے جو واو ہے اصل روٹ ورڈ ہے وہ چینج ہو کر یہاں پر الف کی شکل میں آیا ہوا ہے۔ دم کی جمع ہے دماء، دماءکم خون اپنے، اچھا دماء خون کو کہتے ہیں، اور دم کرنا بھی، دم دینا کیا ہوتا ہے؟ کوئی جانور ذبح کرنا، خون بہانا، تو دم یعنی خون، کم اپنے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جانا تھا کہ نہ تم بہاؤ گے خون تمہارے، تو جب ہم اردو میں اس کو بیان کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا کیا سٹائل ہوگا، نہ تم بہاؤ گے خون اپنے، خون تمہارے یعنی خون اپنے، مراد یہی ہے۔ ولا اور نہ، تخرجون، تخرجون اخرجہ سے، اخرجہ یخرج اخراج، اخراج ہونا کیا ہوتا ہے؟ خروج، خارج ہونا، اس کا نام خارج کر دیا گیا یعنی نکال دیا گیا۔ تو اخراج خارج کرنا کیا ہے؟ نکالنا۔ تم نکالو گے، تم کی ٹرانسلیشن کہاں سے آئی؟ شروع میں تا کی وجہ سے۔ نکالو گے جمع کی ٹرانسلیشن کہاں سے آئی؟ آخر میں واو نون سے۔ درمیان میں کیا بچ گیا؟ خ را جیم، خرج، اور یہی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ خرجہ اگر آپ کو پتا ہو کہ خرجہ کا مطلب نکالنا ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ اس کو ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ تم نکالو گے انفسکم، اپنے نفسوں کو، انفس نفس کی جمع ہے، اپنے نفسوں کو یعنی اپنے آپ کو۔ نون فاسین اس کا روٹ ورڈ ہے، کم آخر میں دوبارہ اس کا میننگ ہے تمہارے نفسوں کو، لیکن یہاں پر جب ہم ایک عبارت میں ٹرانسلیشن کریں گے تو ہم کہیں گے اپنے نفسوں کو، من سے، دیارکم اپنے گھروں سے، دیار دار کی جمع ہے، اور اردو میں بھی ہم بولتے ہیں دیار غیر، یعنی جو باہر کی کنٹریز ہیں ان کے لیے ہم یوز کرتے ہیں دیار غیر، یعنی غیر گھر، اپنے گھر کے علاوہ کا گھر۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی گھر۔ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دال واو را، اصل میں دار، دال الف را دار ہوتا ہے، لیکن روٹ ورڈ میں دال واو را ہے، حروف علت کی وجہ سے ہی وہ چینج ہوا ہے۔ ثم پھر، اقررتم اقرار کیا تم نے، قاف را را روٹ ورڈ ہے، تم نے، تا شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب بھی تم ہے، اینڈ پر تم لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب بھی تم ہے، کم لکھا ہو تو اس کا مطلب بھی تم ہے۔ تو اقرار کیا، اقرار سے ہمیں پتا چل رہا ہے اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم، اور اگر اکیلے ہم تم کہنا چاہ رہے ہوں کسی کو اور وہ زیادہ لوگ ہوں، حاضر ہوں، سامنے ہوں، تو ہم ان کے لیے کہیں گے انتم، تم سب، یو آل۔ وانتم اور تم سب، تشہدون تم گواہی دیتے ہو۔ تشہدون شہدہ سے ہے، شین ہادل شہدہ، شہادت دینا، گواہی دینا، یہ بھی ہم اردو میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ اس پوری آیت میں دیکھیں تو آپ کو بہت سارے لفظ اردو سے ملتے جلتے ملیں گے، یا پھر آپ نے پہلے سے پڑھ رکھے ہوں گے، تو تھوڑا سا غور کریں تو انشاءاللہ آپ کو ٹرانسلیشن یاد کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ ثم پھر، انتم تم، اور تم کون؟ تم سب، انتم سے یاد رکھیں، انتا ون کے لیے ہوتا ہے، اگر ہم نے کسی ایک کو کہنا ہے تم تو ہم کہتے ہیں انتا، جب انتم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے سب، تم سب۔
हाउलाई वही लोग हो, हाउलाई, हाउलाई इसमें इशारा है जिससे हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, और हाउलाई जमा है हाजा की। हाजा एक होता है ये, और हाउलाई सारे, सब के सब। तो तुम सब वही लोग हो या यही लोग हो। तक़तुलूना, तक़तुलूना बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जो हम पहले अभी हमने तशहदून में किया, और हमने तुखरिजूना में पढ़ा, तस्फिकूना में किया। सबका एक ही तरह का स्ट्रक्चर है। क्या? शुरू में ता लगा हुआ है, आखिर में वाव नून लगा हुआ है, दरमियान में रूट वर्ड मौजूद है। इसका रूट वर्ड क्या होगा? अगर शुरू का ता को निकाल दें क्योंकि वो तुम के लिए है, आखिर में वाव नून को निकाल दें वो जमा के लिए है, क्या रह गया? क़तला, क़त्ल। तो तुम कत्ल कर डालते हो, तुम कत्ल करते हो, अनफुसाकुम अपने नफ्सों को। अनफुस नफ्स की जमा, हम पहले पढ़ चुके हैं, अपने नफ्सों को। व तुखरिजूना और तुम निकाल देते हो, तुखरिजूना वही खारिज खुरूज से, फरीकन एक ग्रोह को, फरीक भी हम उर्दू में पढ़ते हैं। फरक़ से है, फरक़ फर्क करना। फर्क क्या होता है? फिरका बनना, टुकड़े टुकड़े होना, अलग अलग होना। तफरीक करना भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने को, यानी एक को दूसरे से निकाल देना। तो फरीक़न एक ग्रोह, मिनकुम अपनों में से या तुम में से, मिन दियारिहिम उनके घरों से। दियार दौर की जमा है, दाल वाव रॉ, दौर, उनके घरों से। अब यहाँ पर हिम आ गया है, ठीक है, इसलिए हमने उनकी ट्रांसलेशन की है। अगर कुम होता तो तुम, और अगर हुम होगा, और चूंकि मिन की वजह से दियारी हिम हो गया है, तो हिम हो हुम हो मीनिंग एक ही होता है, उनके घरों से। ठीक है, दे की ट्रांसलेशन में, देर की ट्रांसलेशन में ये होगा। दौर हम पहले दियार पढ़ चुके हैं, दाल वाव रॉ इसका रूट वर्ड है। तज़ाहरून तुम चढ़ाई करते हो, तज़ाहरा ये तज़ाहरो, तज़ाहर असल में ये वर्ड है ज़हरा से है। ज़हर किसको कहते हैं? पीठ को कहते हैं। जैसा जानवर की पीठ पर भी जब बैठना हो तो क्या करते हैं? चढ़ते हैं, तो उसी से चढ़ाई करना। तुम चढ़ाई करते हो, ज़ुआ हा रॉ इसका रूट वर्ड है, वाव नून आखिर में जमा के लिए है, ता शुरू में तुम के लिए है। अलैहिम अला पर, हिम उनके, उन पर, बिल इस्मी बी साथ, जिस तरह हम बिस्मिल्लाह में क्या कहते हैं? बी साथ इस्मी नाम अल्लाह ही अल्लाह के, तो ऐसे ही बी साथ अल इस्मी गुनाह। अल लग गया तो इसका मतलब है ये प्रॉपर नाउन है, इसमें मारिफा है, खास है, इसलिए स्पेशली इसको मेंशन किया गया सात गुनाह के इस्म। अब देखें ये एग्जैक्टली वैसे ही आ रहे हैं, हमजा तामीम, तामीम तो वैसे ही सही हरूफ है, लेकिन जो शुरू का हमजा है वो भी एग्जैक्टली वैसे ही इस्म की शक्ल में ही आ रहा है। वल उदवान और ज्यादती के, अलिफ लाम शुरू में प्रॉपर नाउन के लिए, उदवान में आइन दाल वाव उदू, उदू किसको कहते हैं? दुश्मन को, और दुश्मन क्या करता है? ज्यादती कर होता है, उदवान होता है ज्यादती करना, खास तौर पे हुकूकुल इबाद में, और ज्यादती के। व इन और अगर, व और इन अगर, यअतूकुम, यअतु अताया से है, हमजा ता या इसका रूट वर्ड है, यहाँ पर या रिप्लेस हुआ हुआ है वाव से, अतू लिखा हुआ है, असल में यहाँ पर या था, शुरू का या है वो के लिए, फेल मुदारे की निशानी के तौर पे आया हुआ है। तो शुरू का या का मतलब है वो, अतया आए, कुम तुम्हारे पास। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, हम ट्रांसलेशन एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं जैसे कि वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, पहले या की ट्रांसलेशन होगी, फिर अतया की ट्रांसलेशन होगी, फिर कुम की ट्रांसलेशन होगी। वो आए तुम्हारे पास, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आपने कुम को देखा तो आप कहें तुम आओ उनके पास या तुम आए, नहीं। जो पहले प्रोनाउन आ रहे हैं, जो पहले जमीर आ रही है,
جو پہلے ذکر ہو رہا ہے یا تا اگر شروع میں لگا ہوا ہے نون لگا ہوا ہے کچھ اس کی ٹرانسلیشن پہلے ہوگی اینڈ والے کی بعد میں اس کے ساتھ ہوگی تو اس سے آپ کو آسانی رہے گی یا تو کم وہ آئیں گے کم تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر اچھا یہاں پر جو اتا یا ہے اس کا یا ڈراپ ہوا ہے اور واو جو ہے یہ جمع کے لیے آیا ہوا ہے یہاں پر اسے یاد رکھیں واو الف جو ہوتا ہے وہ جمع کا ہوتا ہے اس لیے ہم اس کے ٹرانسلیشن میں کہہ رہے ہیں وہ آئیں تمہارے پاس وہ آیا نہیں تو یا وہ اتا اس میں سے یا نہیں ہے ڈراپ ہوا ہے روٹ ورڈ کا اور واو الف اینڈ پر تھا جو کہ جمع پلورل کی نشانی ہے اس کی بجائے الف ہٹ گیا ہے کیونکہ آگے پروناؤن آ گیا ہے ایک اور تو یا تو کم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا اسیر کی جمع ہے اسرا اسیر کس کو کہتے ہیں قیدی کو کہتے ہیں اچھا وہ اردو شاعری میں استعمال ہوتا ہے اسیر زلف اور اس طرح کے ورڈز کے وہ اس کے اسیر ہو جانا یعنی بالکل ہی اس کے قید میں آ جانا فلاں کے جو عشق کے اور اس طرح کے ورڈز یوز ہوتے ہیں تو سارا اسیر کی جمع قیدی بن کر تفادوہم تا شروع میں تم کے لیے ہے فادل فدیہ واو ویسے ہی جمع کی نشانی ہے ہم انہیں تم فدیہ دے کر چھڑواتے ہو انہیں فا دال یا فدیہ اس کا روٹ ورڈ ہے یہاں پر فا دال کا ذکر ہے اور یا حذف ہے واو اگین جمع کے لیے آ رہا ہے تفادوہم تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو فادا یفادی اصل میں اس کا ہے ورب ہوا ہوا اور وہ حالانکہ وہ ویسے ٹرانسلیشن وہ اور وہ ہوگی لیکن اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ جب ہم اردو میں ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بات کو اس انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ با محاورہ بولنے میں آئے گی تو اسی اعتبار سے یہاں پر اس کی ٹرانسلیشن ہوگی حالانکہ وہ اور اگر آپ کریں اور وہ تو اٹس اوکے محرم حرام کیا گیا تھا محرم حرام سے ہے ہم جانتے ہیں محرم الحرام مہینہ ہے تو محرم کیا ہے اصل میں حرام کیا گیا میم شروع میں ہم جانتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ایکسٹرا ہے باقی کیا بچا حرامین حرم اچھا حرم کیا ہے خانہ کعبہ کا جو وہ ایریا ہے سارا وہ بھی حرم کہلاتا ہے اس پر کچھ کام کرنے وہاں پر حرام ہے وہ حرمت والا ہے عزت والا ہے رسپیکٹ والا ہے اس اعتبار سے حرام کیا گیا تھا علیکم تم پر پہلے ہم نے پڑھا تھا علیہم ان پر ہم ان اور اب یہاں پر کیا ہے کم تو تم پر اخراجہم اخراج نکالنا ہم ان کا خراجیم اس کا روٹ ورڈ ہے افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو ببعدی ساتھ باز کے افتؤمنون دیکھنے میں بہت بڑا ورڈ لگ رہا ہے لیکن بہت سمپل سا ہے آج شروع میں اکثر آتا ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے وٹ کیا کیا فا پس یا پھر تا تم امن آگے ہے امن ایمان سے واؤن جمع کے لیے آتا ہے تو کیا پھر تم ایمان لاتے ہو بی بعضی بی ساتھ بعضی بعض سم با عین بعد بعد ہم نے جب مچھر کی مثال پڑھی تھی تب بھی ہم نے بعوضا پڑھا تھا کچھ حصہ چھوٹا سا اسمال پارٹ تو ویسے ہی سم الکتاب کتاب کے ال شروع میں صرف پراپر کرنے کے لیے ہے روٹ ورڈ کافتابہ ہے وَتَکْفُرُونَ اور تم کفر کرتے ہو وا اور تا شروع میں تم کے لیے فعل مضارع کی نشانی ہے واو نون آخر میں واو نون آخر میں جمع ہے پلورل ہے بیچ میں کیا رہ گیا کفر 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 کرنا اور تم کفر کرتے ہو ببعدی بی ساتھ بعدی باز کے فما تو نہیں فا بس ما نہیں اچھا
اب مجھے کیسے پتا چلے کہ ماں کی ٹرانسلیشن یہاں پر نہیں ہے؟ یہ کچھ جگہوں پہ تو ماں کی ٹرانسلیشن کیا بھی ہو رہی ہوتی ہے، جو بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر اسی والی آیت میں، اسی لائن میں آگے اللہ آ رہا ہوگا تو اس ماں کی ٹرانسلیشن، اسٹارٹ والے ماں کی ٹرانسلیشن نہیں ہوگی. تو آپ دیکھیں گے اس آیت میں آ رہا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. تو اللہ اگر اسی لائن میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے اس ماں کی ٹرانسلیشن نہیں ہوگی. فما پس نہیں، تو نہیں، پھر نہیں، جزاء بدلہ، جزا یا جزا دینا، جزا و سزا یہ بھی ہم جانتے ہیں، اردو میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، کسی عمل کسی کام کا بدلہ ملنا، وہ کیا ہوتی ہے؟ جزا. من اس کا جو، یا من جو، من کا مطلب ہوتا ہے سے اور من کا مطلب ہوتا ہے جو. یفعل وہ کرتا ہے، یا شروع میں وہ کے لیے ہے، فعل مضارع کی نشانی ہے. فاعل لام فعل سے ہے، فعل کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام کرنا، ورب. تو وہ کرتا ہے ذالک یہ، من کم تم میں سے، من سے، کم تم سب، تو تم میں سے، اللہ مگر، ایکسپٹ، خزیون رسوائی، خزیا رسوائی، ایسی رسوائی جس میں انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے اصل. تو خزیون رسوائی، فی میں، الحیاتی الف لام پراپر ناؤن کے لیے ہے، حیات اردو میں ہم بہت بولتے ہیں حیات، فلاں شخص حیات ہے اب تک. تو حیات کیا ہے؟ یعنی زندہ ہے. اور اس کا روٹ ورڈ ہے یا حیا کا روٹ ورڈ بھی یہی ہوتا ہے. تو فی الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا کی، ال شروع میں پراپر ناؤن کے لیے ہے، دنیا دنیا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ دال نون واو، دنو. دنو ادنا سے ہے. ادنا کیا ہوتا ہے؟ حقیر تر، قریب تر. دنو قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دنیا چونکہ ہمارے قریب ہے، ذلیل ہے، کم تر ہے آخرت کے مقابلے میں، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. وہ یوم اور دن، یوم ہم پڑھ چکے ہیں، مالک یوم الدین بھی یوم کہتے ہیں دن کو. القیامتی قیامت کے، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، قوم قیام سے، اقامہ جسے ہم نماز کے لیے کہتے ہیں اقام الصلاۃ، اس کا روٹ ورڈ بھی قوم ہے. قوم کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا. اور قیامت کے دن میں انسان کیا ہوگا؟ کھڑا ہوگا. تو القیامہ قیامت کے دن، یوم القیامہ قیامت کے دن. یردون، یردون رد سے ہے. رد کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس نے اس کا تحفہ رد کر دیا، واپس کر دیا، لوٹا دیا. تو یردون وہ لوٹائے جائیں گے. اسی سے مرتد بھی ہوتا ہے. مرتد کون ہوتا ہے؟ جو کہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، وہ مرتد کہلاتا ہے. سینڈ بیک جس کو آپ کہیں گے، ریٹرن. تو وہ لٹائے جائیں گے. رو دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یا شروع میں آ رہا ہے فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ، اس لیے ہم ٹرانسلیشن میں وہ کہہ رہے ہیں. واؤ نون اینڈ پر آ رہا ہے جمع کے لیے، پلورل کے لیے. الا طرف، اشد العذاب، اشد شدید ترین، شد شدید ہوتا ہے، اس سے نیکسٹ ڈگری جو ہوتی ہے، جو بہت زیادہ سب سے شدید، اس کے لیے اشد کا ورڈ یوز ہوتا ہے. اشد یعنی شدید ترین، العذابی عذاب کے، الف لام، الف لام آ رہا ہے پراپر ناؤن کے لیے، عذاب عذاب سے ہے، عین ذال با. ہمیں کیسے پتا چلے ان چار ورڈز میں سے، چار لیٹرز میں سے کون سے تین جو ہیں وہ روٹ لیٹر ہوں گے؟ اگر کوئی حروف علت ایکسٹرا ہے الف و یا میں سے تو وہ ایکسٹرا ہوگا، اور اگر صحیح تین حروف پورے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہی اس کا روٹ ورڈ ہے. العذاب عذاب کے. وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل ساتھ غافل یا غافل، بی یہاں پر تاکید کے لیے ایکسٹرا ہے، عما عم ما، ان اور ما دونوں کا کمبینیشن ہے، یعنی اس سے جو، تعملون
تم عمل کرتے ہو. تا تم واو نون پلورل کے لیے ہے، اور عین میم لام عمل درمیان میں تم عمل کرتے ہو. کون سا ورب ہے یہ؟ فعل مضارع پریزنٹ فیوچر ٹینس ہے. اچھا حاضر ہے یا غائب ہے؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ حاضر سے، سامنے والے سے جو پریزنٹ ہے اس سے بات ہو رہی ہے. غائب ہوتا تو ہم کہتے ہیں یعملون وہ عمل کرتے ہیں، تعملون تم عمل کرتے ہو. اچھا اب بتائیں کہ یہ سنگولر ہے کہ پلورل ہے، واحد ہے کہ جمع ہے؟ تو جمع ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اینڈ پر واؤ نہیں آ رہا ہے. تو آپ نے اس طرح تھوڑا سا ورڈز پہ غور کرنا ہے. یقین مانے اگر آپ کچھ عرصہ اس کو غور کرتے جائیں گے تو آپ کو پورے قرآن کا ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. آپ سورہ بقرہ کو ہی انشاءاللہ مکمل کریں گے تو آپ قرآن کے بہت سارے حصے کا آرام سے ترجمہ کر سکیں گے. آیت نمبر 86 اولئک، یہی وہ لوگ ہیں. اچھا اولئک کس کی جمع ہے؟ یہ بھی اس میں اشارہ ہے، یہ جمع ہے ذالک کی. ذالک کا پلورل ہے. میں نے آپ کو لاسٹ آئے میں بتایا تھا ہا اولائی پلورل ہے ہاذا کا، ایسے ہی اولئک پلورل ہے ذالک کا. وہ لوگ، وہ کے لیے آتا ہے، اس میں اشارہ ہے جو ہم نے کسی دور والے کو کہنا ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں الذین، جنہوں نے. الذین کہتے ہیں اس میں موصول ہے. یہ جو اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہیں، جتنے بھی اس طرح آ رہے ہوتے ہیں، پرو ناؤنز آ رہے ہوتے ہیں، یہ سب پراپر ناؤن میں کنسیڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں. تو الذین کیا ہے؟ اس میں موصول. اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کہ پچھلے والے ورڈ کو یا پچھلے سینٹینس کو نیکسٹ والے کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو الذین جنہوں نے، اشتروا وہ خرید لی، اشترا بئی و شرا آپ نے سن رکھا ہو شاید. شین رویا اس کا روٹ ورڈ ہے. تو شرویا یعنی خرید لی. واؤ نون یہاں پہ غلطی سے سیپریشن میں ایکسٹرا لگا ہوا ہے، اصل میں واؤ الف تھا. واؤ الف جمع کے لیے ہے اور شین رویا اس کا روٹ ورڈ ہے. الحیات زندگی، ال پراپر ناؤن ہے، حیات زندگی ہم پہلے کر چکے ہیں. دنیا دنیا کی. بالآخراتی بدلے آخرت کے. بی کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے اور کبھی بدلے بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ ہم اس کے ٹرانسلیشن کریں گے بدلے آخرت کے. حمزہ خورا اخرا آخرہ. آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ آخر میں آئے گی، اینڈ پر آئے گی. لاسٹ تھنگ ہماری لائف کی جو ہوگی وہ آخرت ہوگی. فلا پسنا یا تو نہ، یخفف ہلکا کیا جائے گا، یا فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ ہلکا کیا جائے گا. خوا فا فا عین ہم ان سے، عین سے ہم ان. العذاب، ال پراپر ناؤن ہے، عذاب عین ذالبا اس کا روٹ ورڈ ہے. کیا ہے یہ؟ ورب ہے، ناؤن ہے، کیا ہوگا یہ؟ الف لام شروع میں لگ گیا تو ناؤن ہے. تنوین آن پہ آ رہا ہے یعنی دو زبر دو سے دو پیش تو ناؤن ہے، اسم ہے. اور فعل کا تو آپ کو ویسے ہی سمجھ آ جائے گی. ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون ینصرون نصر سے ہے. نصر کیا ہے؟ مدد. انصار اللہ، اچھا انصار ہم نے پڑھا ہوا ہے کیا ہے؟ مددگار. انصاری مدینہ کیوں کہا جاتا ہے جو مدینہ میں رہنے والے تھے؟ کیونکہ انہوں نے جو مہاجرین آئے تھے ان کی مدد کی تھی. تو ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے. نصر سے ہے، یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، واو نون آخر میں پلورل ہے، جمع ہے، آخر میں درمیان میں کیا رہ گیا؟ نون صاد را. نصر وہ مدد کیے جائیں گے. اب اس کی تلاوت کو سنیں غور سے اور ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن پر بھی غور کریں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون اب ہم دوبارہ سے تلاوت سنیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اب ٹرانسلیشن کو دیکھے بغیر ایسے ہی عربی کو سنتے ہوئے یہ دھیان دینا ہے کہ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے، کتنے % سمجھ آئی ہے، اس کو چیک کریں ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہ ان والی آیات کا، ان ورڈز کا یہ میننگ بن رہا ہوگا، اور اس کے مطابق اس کو اگر آپ انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے تو آپ کو کانفیڈنس بھی آئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا اگر آپ نے واقعی دھیان سے سنا ہے کہ آپ کو یہ سارا اچھا سا سمجھ آ رہا ہے۔ معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر ہم نیکسٹ کلاس میں ہی شروع کریں گے اور نیکسٹ آیات بھی انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی یہاں پر میں چاہوں گی کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی اپنے کوئی کمنٹس، کوئی عملی پوائنٹس کچھ شیئر کرنا چاہے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ لمبی بات نہ کریں، 1/2 منٹ کی تھوڑی سی آپ نے کیا سیکھا۔ انشاءاللہ ہم بعد میں بھی آپ گروپ میں بھی شیئر کریں گے، لیکن اگر ابھی کوئی کہنا چاہے تو وہ ضرور۔
کیا ذہن میں اس وقت آ رہا ہے؟ کیا سوچا، کیا سمجھ آئی؟ اگر آپ کا کوئی کوشچن ذہن میں ہے آپ کی ہینڈ ریز کرنے تو میں آپ سے پوچھوں گی. جی نادیہ. نادیہ پھر ہینڈ ریز کریں. ہاں جی ہاں جی، میں بھی شارپ کرنے پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی باجی کویشچن تو ایز اٹ از نہیں ہے کوئی بھی، لیکن آپ نے عملی پوائنٹ کہا ہے تو واقعی اب قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ جو جب ذہن میں آتا ہے تو وہ دل میں وہ ورڈ جو ہے نا وہ کھپتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے اور سمجھ آنے لگ جاتی ہے، اور بعض اوقات آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت اچھا جو ہمیں ترجمہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اور باقی والدین کے حقوق کے بارے میں جو عملی پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم جیسچرز، جو مجھے لگا تھا کہ میرے اندر جو خامی ہے وہ پوسچرز اور جیسچر جو ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ہم خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ کی اور بڑوں کی بات بھی مان رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک جو آثار وہ فیس سے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے میچ نہیں کر رہے ہوتے. تو میں نے اپنے اس پوائنٹ کو اپنے اندر وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. جزاک اللہ. جی سعدیہ. سعدیہ میوٹ کریں اپنا. سوری. السلام علیکم. اس میں جو میثاق کا ذکر ہے کہ عہد کا، تو اس سے میں نے یہ سوچا ہے کہ اکثر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بچوں سے، گھر والوں سے کسی بات سے، کوئی بچوں سے عہد کرتے ہیں یا کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں اپنی مصروفیت میں. تو میں کوشش کروں گی کہ جو اگر میں نے کوئی کمٹمنٹ کیا ہے تو میں اسے ضرور پورا کرنے کی کوشش کروں. الحمدللہ. اور کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے ضرور شیئر کریں. میں نے اسپیشلی آج کلاس میں اس لیے چاہا کہ تاکہ آپ سب کو فیل ہو کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ یہاں موجود ہیں، اکیلے نہیں سن رہے ہوتے، اور آپ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور سیکھ رہے ہیں. جی سمیہ. کوشش کریں ٹائم ویسٹ نہ ہو. سمیہ فوراً انمیوٹ کرنا. عائشہ آصف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کویشچن یہ تھا کہ ہم نے ابھی یخفف پڑھا ہے کہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، لیکن ہم مطلب اردو میں اگر ہم اس کی ٹرانسلیٹ کریں تو ہم یہ کرتے ہیں مخفی، یعنی چھپا دینا. تو ان کا ذرا کوئی ریلیشن مخفی؟ جو مخفی ہے نا وہ خوف یا خفی سے ہے. خفی چھپا ہونا، یہ مخفف یہ وہ والا نہیں ہے، یہ خوف اس کا روٹ ورڈ ہے. اور یخفف ہے تو خوف ڈفرینٹ ہے اور خوف یا ڈفرینٹ ہے دونوں. ٹھیک ہے. جی فہمیدہ مقصود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ایسے کہ جب سے کلاس لینی شروع کی ہے الحمدللہ جو روٹ ورڈز ہیں اور گرامر خاص طور پہ ان میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے. مطلب اس طرح کی سمجھ آنے لگی ہے. پہلے روٹ ورڈز بھی کرتے تھے لیکن اس طرح سمجھ نہیں آتی جیسے کہ اب آ رہی ہے. اور سمجھ آنے کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو تربیہ کلاس ہے اس کے ذریعے بہت زیادہ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے ملتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر عمل کرنا شروع کیا. اور میری خواہش تھی کہ جیسے ہی میرے بیٹے کی شادی میں اپنی بہو کو شامل کروں گی تو آج الحمدللہ وہ کلاس لے رہی ہے میرے ساتھ. الحمدللہ. جی سمیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
लुबना बाजी ने बोला ना कि जो शोहर के माँ बाप होते हैं वो भी अपने माँ बाप की तरह होते हैं, तो हमारे यहाँ ये कंसेप्ट ज्यादा पाया जाता है कि जो शोहर के माँ बाप है उनकी खिदमत करना उनके बेटे पे फर्ज है, मतलब बहू की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनकी करे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी थोड़ा सा इस चीज को? इसी पे मैंने इसी वजह से बात की क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है हाँ और हम इस चीज को समझते हैं कि उस पर फर्ज है, उसने करनी है। इसीलिए मैंने क्लास के शुरू में ही इस पर थोड़ी सी डिटेल्ड बात कर दी है कि आपका हुस्न सलूक बहरहाल आपके लिए अजर का बाइस है। और वालिदैन के अगर वो शौहर के माँ बाप हैं तो जो वो शौहर आपको मिला है वो उन वालिदैन की वजह से ही मिला है, तो लाजमी है आप पर कि आप उनके हुकूक का ख्याल करें और वो करने पर आपको गुनाह नहीं मिलेगा, पक्की बात है, याद रख लें, बल्कि सवाब ही मिलेगा, ज्यादा अच्छा ही होगा। उससे आपके शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत ज्यादा बढ़ेगी, दुनियावी फायदे अगर देख लें तो, और आपका आपस का रिलेशन अच्छा होगा। आइंदा जिंदगी में आपकी अपनी औलाद आपकी खिदमत गुजार होगी, आपकी फर्माबरदार होगी, चूंकि उसने आपको देखा होगा अपने बड़ों की करते हुए। देखें आपने मेके कितना जाते हैं, जो आपके अम्मी अब्बू के साथ आपका क्या डीलिंग है, मामला है, उसको आपके बच्चे देखें। उन्होंने जो बुजुर्गों के साथ मामला है वो आपको कहाँ पर देखना है, आपके ससुराल में। तो बच्चे जो देखते हैं वैसा ही करते हैं, ये तो हम जानते हैं कि अगर आप बच्चों से कुछ करवाना चाहते हैं तो उनको बोल के ना कहें, उनको करके दिखाएं। तो ये मैं दुनिया के फायदे आपको कुछ 2-3 गिनवा रही हूँ, तो आखिरत को तो बहुत सारे फायदे हैं। और ये शैतान ने बहुत गलत फहमियां हमारे दिलों में डाल दी हैं, हीले बहाने के, अगर किया तो वो सर पे चढ़ जाएंगे, ये होगा वो होगा, और मेरे तो कोई जरूरी नहीं है, मेरे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, और फला फला। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एहसान का मामला आप किसी के साथ करेंगे, अल्लाह आपको उसका इंशाल्लाह बेहतरीन अजर देगा, बेहतरीन फल देगा। हमारा वक्त मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह भी ग्रुप ओपन होगा तो ज़रूर शेयर करें अपने अमली पॉइंट्स को। जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपसे कहे हैं, आप सब पर लाजिम है उसका आंसर करें, और अभी नहीं कर सकते तो अपने ग्रुप्स में करें, होमवर्क के तौर पे करें। जब आप सोचेंगे तो आप कुछ करने की भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल करे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।